الرحمن الرحیم۔ پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے، یقیناً آپ نے سماعت فرمایا ہوگا۔ جو مومن باہر سے مجلس آزاد سماعت فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ پنڈال میں تشریف لے آئیں اور مولا کے ذکر کی زینت کو دبالا فرمائیں۔ حدیث قصا کی تلاوت کا شرف میں گناہگار کو ذات واجب نے عطا فرمایا ہے۔ یقیناً اس کا نہایت مدبانہ لا تعداد دفعہ اس بادشاہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے جہاں بھی یہ ذکر کیا ہے، تمام مومنین تک یہ بات پہنچائی ہے کہ یہ بہت متبرک حدیث ہے۔ حدیث قصا کی محفل اپنے گھروں میں برپا کیا کرو، خصوصاً شب جمعہ۔ بے شک تمہارے گھر کے افراد ہی ہوں، کوئی بچی یا بچہ پڑھنے والا ہو تو شب جمعہ حدیث قصا کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں ذات واجب خداوند متعال دور فرما دے گا۔ پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا واضح فرمان ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہر بندہ کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے، تو اپنی مشکلات کی حل کے لیے بہتر ہے کہ حدیث قصا کی محفل برپا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں جتنے شرکاء حدیث قصا کی محفل میں جمع ہوں گے، وہ جب حدیث قصا کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، معصوم فرماتے ہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ ذات واجب حدیث قصا کی برکت سے تمام مشکلات پریشانیوں کو مولا دور فرما دے گا۔ تو لہذا یہ بہت بڑی متبرک حدیث ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کا سننا بے حد ثواب کا حامل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راوی عن جابر ابن عبداللہ انصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ وابعد من الضعف فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فاتینی بہ بدأت بالکساء الیمانی بہ بدأت بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ فصرت انظر علیہ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتْلَوْ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً بِبَلَادِهِ الْحَصَالِ قَدْ أَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّهُ وَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَقُرَّتْ عَيْنِي وَسَمَرَتْ فُؤَادِي وَقَالَ يَا أُمَّهُ إِنِّي أَشَمُّ عِندَكِ رَائِحَةً طَيِّبَةً كَأَنَّهَا رَائِحَةُ جَدِّ رسول اللہ فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك
یا جدہ یا رسول اللہ اتذان لی ان ادخل معکما تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولادی و یا صاحب حوضی قد اذنت لک ودخل معهما تحت الکساء فما كانت الا ساعة واحدة ببلادي يا الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختار الله وتزان لي أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذان لي أن أكون معكم تحت الكساء قال الله وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب آل ولي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا يا رسول الله أتذان لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بأطراف الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لا مؤملة ودمهم دم يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلامهم وعذاب لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. پڑھو صلوات. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب من تحت الكساء. وقال عز وجل وما لبيت النبوة بمادن الرسالات هم فاطمة وأبوها وبالها وابنوها
وقال جبريل ربي أذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فبدل من جبريل يا جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله قال علي لا يقرأ السلام ويخصك بتحيات والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي لما خلقت سما مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فأذن لي يا رسول الله وقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا پڑھو سلوات وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا ذات الكساء من الفضل عند الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالات نجيزا وذكر خبرنا هذا فيما بل مما هو في على الأرض في جميع من شيئا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت اللهم لا يتفرقوا وقال علي عليه السلام إذا والله فوزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا وصفاني بالرسالات نجيزا وذكر خبرنا هذا فيما بل مما هو في ليالي الأرض في جميع من شئت المحبين ٹھیک ہے وفي مأموم الله وفرج الله همه ولا مأموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة پڑھو صلوات ایک فرمان پڑھنا ہے میں بس ایک ہی پڑھو صلوات بات یہی ہے کہ ہمارے یہ مہمان ذاکر ہیں کچھ چند سامعین اور آ جائیں میں تو اپنے وسیب کا آدمی ہوں تمہارا خادم ہوں پرانا ایک فرمان آپ تک پہنچانا ہے مولا جناب امیر علی بادشاہ لاجپال مولا جناب امیر علی بادشاہ لاجپال کا ایک فرمان آپ تک پہنچانا ہے اگر کسی ایک بندے نے بھی اس پہ عمل کر لیا تو ذات واجب خدا بند متعال میرے نامہ معلومی میں نیکیاں درج فرما دے گا اور اس سے بھی خالق کبریا اجر عظیم عطا فرما مولا جناب امیر فرماتے ہیں دنیا کملی ہے دنیا بولی بالی ہے علم سے دور ہے آشناس نہیں ہے معصوم نے فرمایا دنیا دار بندے کسی بڑے آدمی سے ملاقات کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں فاخرانہ انداز میں دوسروں کو بتاتے ہیں شعر بھی کرتے ہیں میں آج ایم پی اے سے میں نے ملاقات کی ہے آج ایم این اے سے کی ہے آج صدر سے کیا ہے سارے دنیا میں ایسا میرے مولا جناب امیر علی بادشاہ لاجپال فرماتے ہیں ذات واجب ہے سب سے بڑی ذات ذات واجب ہے خدا بند متعال میرے مولا فرماتے ہیں اس بادشاہ کی ملاقات کے لیے توجہ کرو میرے مولا نے فرمایا ذات واجب سے ملاقات کا وسیلہ توجہ ذات واجب سے ملاقات کا وسیلہ میرے مولا جناب امیر علی بادشاہ لاجپال نے فرمایا نماز ہے
جس بندے کو ذات واجب خدا بند متعال یہ سعادت عطا فرمائے وہ ایسے سمجھے میں ذات واجب سے محو گفتگو ہوں۔ تو میرے مولا نے فرمایا نماز وحدہ لا شریک بے نیاز بادشاہ کے ساتھ ملاقات کا وسیلہ ہے۔ مولا جناب امیر علی لاجپال فرماتے ہیں جب میں علی کا جی چاہے، جب میں علی کا جی چاہے ذات واجب سے ملاقات کروں تو میرے مولا فرماتے ہیں پھر میں کیا کرتا ہوں، وضو کر کے واجب نمازوں کے علاوہ نوافل ادا کرتا ہوں ذات واجب سے ملاقات۔ ذات واجب سے ملاقات کا وسیلہ نماز ہے۔ پھر میرے مولا نے اس سے آگے بڑھ کے بھی ایک بات فرمائی، توجہ فرماؤ، میں نے آپ کو زیادہ دیر زحمت نہیں دینی۔ میرے مولا جناب امیر فرماتے ہیں بندے کا اللہ سے ملاقات کا وسیلہ نماز ہے، تو میرے مولا نے اس سے بڑھ کے ایک جملہ فرمایا ذات واجب کا بندے سے ملاقات کا وسیلہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب میں علی کا جی چاہے ذات واجب سے ملاقات کروں میں نماز ادا کرتا ہوں، جب میں علی کا جی چاہے ذات واجب مجھ سے ملاقات کرے پھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ یعنی نماز اور قرآن یہ میرے مولا نے علی بادشاہ لاجپال نے یہ بتا دیا اس کا نچوڑ کہ نماز اللہ سے ملاقات کا وسیلہ ہے، تلاوت قرآن مجید ذات واجب کا بندے سے ملاقات کا وسیلہ ہے۔ جو بندہ نماز پڑھے ایسے سمجھیں میں ذات واجب سے گفت و شنید ذات واجب سے ملاقات کر رہا ہوں، ذات واجب سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کو یاد رکھے۔ میرے مولا جناب امیر علی بادشاہ لاجپال کی بارگاہ میں ایک بندے نے عرض کی کہ مولا میرا ایک سوال ہے، ساری دنیا جنت کی متمنی ہے، چاہے اعمال صالح ہوں چاہے بد ہوں، دل میں خواہ یہ ہے، تمنا یہ ہے ذات واجب مجھے جنت ملے، جنت میں لے جائے۔ تو میرے مولا سے پوچھا گیا تو میرے مولا جناب امیر علی بادشاہ لاجپال نے فرمایا جناب علی المرتضیٰ نے ہم سارے علی والے ہیں، ہم سارے علی المرتضیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا اگر مجھ سے پوچھا جائے علی المرتضیٰ سے کہ آپ کی آخری تمنا آپ کی حسرت کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، میرے مولا نے فرمایا میں ذات واجب کی بارگاہ میں دنیا میں مسجد کو پسند کرتا ہوں، مسجد میں جانا، مسجد میں حاضری دینا اللہ وحدہ لا شریک کی رضا ہے، جنت میں جانا تو میرے مولا فرماتے ہیں میں مسجد کو پسند کرتا ہوں۔ اور پھر میرا اپنا یہ ایک تجربہ ہے، تجربے میں بات آئی ہوئی ہے، جس بندے کی بینائی کمزور ہو، جس بندے کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو، آج سے تہیہ کرے قرآن مجید کی صبح تلاوت کرنا شروع کر دے، 40 دن قرآن مجید کی تلاوت کرے، خدا کی قسم بینائی گئی ہوئی واپس لوٹائے گی۔ یہ معجزہ ہے ذات واجب نے خدا بند متعال نے قرآن مجید کو معجزہ بنا کے نازل فرمایا۔ پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تمام انبیاء کے سردار نبی ہیں، مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو ذات واجب نے خدا بند متعال نے 2 معجزے عطا کیے، بین 2 معجزے، تمام انبیاء کو ایک ایک معجزہ، پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو 2 معجزے عطا کیے۔ کون سے؟ ایک معجزہ ذات واجب نے قرآن مجید کی شکل میں، دوسرا معجزہ جناب علی المرتضیٰ کی شکل میں خدا بند متعال نے عطا فرمایا۔ خدا بند متعال نے واضح فرمایا اے میرا محبوب نبی، میں یہ جانتا ہوں جس خطے میں میں نے تیرے نور کا کیا ہے نزول، یہ خطہ جہالت کا گڑھا ہے، جہالت میں سب سے بلند پایا مقام رکھتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، تلوار زنی کے اتنے ماہر ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، راستوں میں بیٹھتے ہیں، قافلوں کو لوٹتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر لینا جائز سمجھتے ہیں، حلال حرام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے تجھے دیے ہیں 2 معجزے، ایک علی المرتضیٰ کی شکل میں، دوسرا قرآن مجید کی شکل میں۔ میں یہ جانتا ہوں جس معاشرے میں میں نے تیرے نور کا ظہور فرمایا ہے
یہ دونوں چیزوں میں بڑے ماہر ہیں. ایک زبان کے بڑے دنی ہیں، زبان دراز بہت ہے، شعر و شاعری بہت کرتے ہیں. اور دوسرا تلوار چلانے میں یہ کوئی تمیز ہی نہیں کرتے. اگر تیرے سامنے آ کے اگر زبان درازی کریں، توجہ فرماؤ، اگر تیرے سامنے آ کے یہ زبان درازی کریں تو ہے میرا محبوب نبی، تیرے سر پہ میں سجایا ہے، میں نے سجایا تاج سرداری، میں ہرگز یہ برداشت نہیں کرتا. اگر تیرے سامنے آ کے زبان درازی کریں تو قرآن پیش کر دینا، اگر تلوار کی طاقت دکھائیں تو علی مرتضیٰ کو شامل پیش. خدا کی قسم ایسا ہی ہوا. بلکہ یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ جس شاعر کو اپنے کلام پہ بڑا ناز ہوتا تھا، بڑا ناز ہوتا تھا اپنے کلام پہ، وہ شعر تحریر کرتا، چیلنج کر کے دیوار کعبہ کے ساتھ چسپاں کر دیتا. دوسرے شعراء آتے، دیکھتے کہ یہ پہلا کلام اس نے اتار دیا، اب یہ نیا کلام ہے. اگر اس سے بڑھ کے کسی کے پاس کوئی شعر ہے، کلام ہے، تو پھر وہ اپنا بڑا کلام چسپاں کرتا، دوسرے کو اتار دیتا. خدا کی قسم ذات واجب نے، خدا بند متعال نے، وحدہ لا شریک نے، جو سب کچھ دیکھتا ہے، پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی کی وحی، اے میرا محبوب نبی میں دیکھ رہا ہوں. جس کو اپنے کلام پہ ناز ہوتا ہے وہ دیوار کعبہ کے ساتھ آ کے چسپاں کرتے ہیں. میں نے تجھے 2 معجزے عطا کیے، تو خاموش ہے، میں دیکھ رہا ہوں. جانا تم بھی ایسا ہی کر. تو پیغمبر اعظم نے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نے قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر نے یہ اپنے غلاموں کے ذریعے تحریر فرمایا، حکم دیا کہ یہ تحریر کرو، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا پہلا کلام جا کے اتارو اور یہ دیوار کعبہ کے ساتھ چسپاں کرو. پڑھو صلوات. سرا انا اعطیناک الکوثر تحریر کی گئی، دیوار کعبہ کے ساتھ جو پہلا کلام تھا اسے اتار دیا گیا. انا اعطیناک الکوثر کی آیت کی جو لکھی ہوئی تحریر تھی دیوار کعبہ کے ساتھ چسپاں کی گئی. خدا کی قسم جتنے بھی شعراء تھے سارے آئے، دیکھ رہے ہیں، کسی کے پاس کا جواب نہیں بن سکا. اور حیرانگی کے عالم میں یہ کہا کہ لفظ وہی ہیں، الف بھی وہی ہے، نون بھی وہی ہے، کا بھی وہی ہے، تے بھی وہی ہے، سے بھی وہی، یعنی لفظ وہی ہے جو ہم روزانہ اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں. لیکن کیا کہنے اس بادشاہ کے، اس نے ترتیب اس قدر اعلیٰ بنائی کہ اس کا جواب نہیں لا سکے. عرصہ انا اعطیناک الکوثر کی آیات دیوار کعبہ کے ساتھ چسپاں رہی، کسی شاعر کے پاس اس کا جواب نہیں تلاش کرتے، جواب نہیں لا سکتے. اور اگر پھر دوسرے موقع پہ اگر تلوار کی طاقت کسی نے دکھائی تو میرے مولا نے، محمد مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ کو پیش کیا، جناب علی المرتضیٰ کو. تمام جنگوں کا سہرا میرے مولا جناب امیر علی بادشاہ لاجپال کے سر پہ ہے. تمام جنگیں میرے مولا جناب امیر علی بادشاہ لاجپال نے سر کی ہیں. جنگ خیبر بڑی مشہور جنگ ہے، آپ نے وہ ساری سنی ہوئی ہے. میرے مولا جناب امیر علی بادشاہ لاجپال جب 40ویں دن پیغمبر کے بلانے پہ تشریف لائے تو میرے مولا جناب امیر علی مرتضیٰ نے جو علم پیغمبر اعظم نے عطا کیا تھا اسے جا کے میرے مولا نے میدان خیبر میں پتھر کی پڑی میں نصب کیا، پتھر کی پڑی میں نصب کیا. تو مرہب کے جو جادوگر تھے، جو اس کے ماندری تھے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ عجیب واقعہ میں نے دیکھا کہ پتھر کی پڑی میں اس جوان نے علم کو نصب کیا ہے، دیکھو نا اپنے نجوم کے حساب سے کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے. تو جن نجومی نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں، اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ذات واجب نے، خدا بند متعال نے آسمان پہ کچھ سیارے خلق کیے. 2 سیارے ایسے ہیں 1000 سال کے بعد وہ آپس میں ملتے ہیں. 2 سیارے آسمانوں پہ ایسے ذات واجب نے خلق کیے ہیں کہ جو 1000 سال کے بعد دونوں سیارے آپس میں ملتے ہیں.
ہمارے علم کے مطابق وہ سیارے آپس میں ملے ہوئے تھے، لہذا یہ کوئی کمال نہیں ہے جوان نے اگر پتھر کی پڑی میں علم نصب کر دیا تو سیارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ جیسے یہ میرے مولا جناب امیر علی بادشاہ لاجپال کے کانوں تک یہ بات پہنچی، مولا نے وہ جو علم نصب کیا تھا اسے اکھاڑا۔ اب مرب کہتا ہے اپنے نجومیوں سے، اب دیکھو کہ اب سیارے آپس سے جدا ہیں، اپنی اپنی سمت کو جا رہے ہیں۔ 1 منٹ نہیں گزرا تھا میرے مولا نے پھر علم کو نصب کیا۔ 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا، وہ حیران ہوئے، حیرانگی کے عالم میں کہتے ہیں ہمارے علم کے مطابق سیارے 1000 سال کے بعد آپس میں ملتے ہیں، لیکن اس جوان کی یا کوئی نبی ہے یا اللہ کو مقرب فرشتہ ہے جو جب چاہتا ہے سیاروں کو آپس میں ملا دیتا ہے، جب چاہتا ہے سیاروں کو آپس سے جدا کر دیتا ہے۔ پڑھو سلوات۔ بس بھی ایک ہی جملہ مصعب کا جیسا مجھے آتا ہے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں قدیمی شیعہ ہیں، میرے آقا حسین بادشاہ نے آخری جب ودا کیا تھا نا جناب زینب سلام نے، تو میرے مولا نے جہاں اور وصیتیں فرمائیں وہاں 2 وصیتیں یہ بھی کی تھی میرے مولا نے۔ ایک مولا سجاد بادشاہ کا بازو پر گر کے جناب زینب سلام اللہ کے ہاتھ میں دیا کہ میرا بیٹا بہن زینب تیرے سپرد ہے، تیرے حوالے ہے۔ دوسرا میرے مولا نے فرمایا تھا کہ بہن زینب نماز شب میں، یہ وصیت دیکھے مولا کی، مولا فرماتے ہیں نماز شب میں بہن زینب مجھے ہرگز نہ بلانا۔ تاریخ شاہد ہے، ایک طرف لاشوں کے ڈھیر ہیں، شام غریبہ کا سما برپا ہے۔ جناب سکینہ راوی ہیں اس بات کی، جناب سکینہ روایت کرتی ہیں بی بی نے ساری مشکلات کو برداشت کیا، بچوں کو جمع کیا۔ جیسے ہی بی بی پاک بچوں کو جمع کر کے فارغ ہوئی، بی بی نے مصلی بچھایا نماز شب کے لیے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اس کو روایت کرتی ہیں جناب سکینہ، بی بی فرماتی ہے کہ میری پھپھی اماں مصلی عبادت پہ کھڑی تھی، آنکھوں سے موتیوں کی لڑیوں کی طرح آنسو برآمد تھے، اور بی بی نماز شب ادا کر رہی تھی، اور بھائی کی وصیت کے مطابق بھائی کو یاد کیا نماز شب میں۔ اسی منظر کو محسن نقوی نے، اللہ انہیں گری کرامت کرے، انہوں نے 2 مصروں میں بند کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں محسن اس نماز کو کیسے میں نہ کروں ادا، محسن اس نماز کو کیسے نہ کروں ادا، زینب جو پڑھ رہی تھی لاشوں کے ڈھیر میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ جی۔